امریکہ کے نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیئرک ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ ایک شدید شمسی طوفان زمین کی جانب گامزن ہے، جس کے سبب حال ہی میں یکے بعد دیگرے آنے والے شمسی طوفانوں سے زیادہ توانائی کے گرڈ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ادارے کی جانب سے شدید جیومیگنیٹک طوفان کے متعلق یہ انتباہ رواں ہفتے کے ابتدا میں سورج سے خارج ہونے والی توانائی کا مشاہدہ کرنے کے بعد دیا گیا ہے۔ ایسا شمسی طوفان وقتی طور پر توانائی اور ریڈیو سگنلز میں خلل ڈال سکتا ہے۔ NOAA نے پاور پلانٹس اور زمین کے مدار میں گھومتے اسپیس کرافٹس کے آپریٹر سے حفاظتی اقدامات لینے کی تنبیہ کی ہے۔ ادارے نے فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کو توانائی کے ممکنہ تعطل کے متعلق بھی خبردار کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ شمسی طوفان مئی کے مہینے میں زمین سے ٹکرانے والے شمسی طوفان سے زیادہ شدید نہیں ہوگا، لیکن اس سے متعلق ان کو اس وقت تک علم نہیں ہو سکے گا جب تک یہ طوفان اس کو پیمائش کرنے والے اسپیس کرافٹ سے 10 لاکھ میل کے فاصلے تک نہ پہنچ جائے۔ سورج ایک ستارہ ہے جو برقی ہائیڈروجن کا ایک ابلتا ہوا انبار ہے۔ جب یہ مادہ حرکت میں آتا ہے تو اپنی انتہائی پیچیدہ مقناطیسی فیلڈ میں توانائی بھی جمع کر جاتا ہے۔ یہ مقناطیسی توانائی روشنی کی شدید چمک یا شمسی شعلوں کی صورت میں اور بڑی مادی اور مقناطیسی فیلڈ کی شکل میں خارج ہوتی ہے، جنہیں شمسی طوفان کہا جاتا ہے۔ یہ شعلے زمین پر ریڈیو کی مواصلاتی نظام کو درہم برہم کرتے ہیں۔ ہر شمسی طوفان میں دنیا کے تمام جوہری ہتھیاروں کے مجموعے سے 1 لاکھ گنا زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ خلا کے وسیع حصے میں پھیل جاتی ہے، سورج ایک وسیع گھومتی ہوئی آتش بازی کی طرح گھومتا ہے، جہاں سے وہ خلا میں ہر طرف اخراج کرتا رہتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک ہمارے سیارے کی طرف رخ کرتی ہے، جس کی مقناطیسی فیلڈ زمین کی مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ موافق ہے، تو دونوں فیلڈز ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی سکتی ہیں۔ جب شمسی طوفان قریب سے گزر جاتا ہے تو زمین کی مقناطیسی فیلڈ ایک لمبی دم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب یہ مقناطیسی فیلڈ واپس ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ذرات جو چارج ہو چکے ہیں وہ بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ زمین کا رخ کر لیتے ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کی فضا سے ٹکراتے ہیں تو وہ جلنے لگتے ہیں، جس سے معروف شمالی اور جنوبی لائٹس کا منظر سامنے آتا ہے۔ تاہم زمین کی مقناطیسی فیلڈ میں اس خلل کے اور بھی زیادہ سنگین اثرات ہوتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1972 میں سمندری بارودی سرنگیں اسی وجہ سے پھٹی تھیں۔ ان بارودی سرنگوں کو اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ وہ آنے والی کشتیوں کے مقناطیسی فیلڈ کو جانچ سکیں، مگر ان کو بنانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ شمسی طوفان سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔